بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 3 ہجری ہفتے کا دن 15 شوال کو ہونے والی جنگ احد میں مسلمان سپاہی پورے اعتماد اور اتحاد کے ساتھ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہے تھے، اور آخرکار ان کی دلیری، پائیداری اور جانبازی نے قریش کے دلوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی۔ ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے میدان جنگ سے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ بت پرستوں کا فرار کسی دکھاوے یا مسلمانوں کا برگلانے یا فریب دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ سچ مچ خوفزدہ ہو چکے تھے، لہٰذا انہیں عافیت اسی میں نظر آتی تھی کہ جان بچا کر بھاگ نکلیں۔ وہ جان چکے تھے کہ اگر اب اور رکے تو پھر زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ لشکر قریش کے خیمے وہیں نزدیک تھے، اور جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مکہ کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو وہ سمجھے کہ اب مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ لشکر مکہ کی خیمہ گاہ میں بہت زیادہ مال و اسباب کے علاوہ بڑی تعداد میں گھوڑے اور اونٹ بھی موجود تھے، لہٰذا مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کی دوڑ میں اپنی صفیں توڑ ڈالیں اور مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے۔ جب پہلی صف کے علمبردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو آواز لگائی، اے میرے بھائیوں، کہاں جاتے ہو سکتا ہے کہ دشمن ہمیں داؤں دینا چاہتا ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید نہیں کی تھی کہ صورتحال کیسی بھی ہو تم لوگ نظم و ضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دینا؟ مال غنیمت کی طرف لپکنے والے سپاہیوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے تو اپنی صفوں کو مت توڑنا، اور اب جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہم فتح یاب ہو چکے ہیں تو صفوں میں کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر کہ وہ لوگ بڑی تیزی سے قریش کے خیموں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف عینین نامی ٹیلے پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہرا دینے والے مسلمانوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ بت پرستوں کی فوج پسپا ہو چکی ہے اور مسلمان سپاہی بھی اپنی صفیں چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف جھپٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے اور مال غنیمت حاصل کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے سپہ سالار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دلاتے ہوئے کہا کہ میدان جنگ میں جیسی بھی صورتحال ہو ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا چاہیے۔ لیکن تیر اندازوں نے کہا کہ جب قریش کی فوج شکست کھا چکی ہے اور لڑائی ختم ہو چکی ہے تو پھر ہم بھی دوسروں کی طرح مال غنیمت کے حصے دار کیوں نہ بنے۔ یہ کہنے کے بعد وہ لوگ بھی ٹیلے سے نیچے اتر آئے اور قریش کی خیمہ گاہ کی طرف بے تحاشا دوڑنے لگے، اور اس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صرف 12 سپاہی اس ٹیلے پر باقی رہ گئے۔ اسی دوران جب مکہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنے خیموں کے پاس پہنچے تو انہیں عورتوں کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے ساتھ میدان جنگ میں آئی ہوئی تھیں، اور عرب جزیرے کے پرانے زمانے کے دستور چلا رہا تھا کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہوتی تھیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کی غیرت کو بھڑکا کر انہیں مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اکساتی رہیں۔ اس سلسلے میں ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ جب ہم جنگ کرتے ہیں تو ہماری عورتیں میدان جنگ میں نظارہ گر ہوتی ہیں اور ان کی آنکھیں کسی الاؤ کی طرح ہمارے خون کو جوش دلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسی جنگوں میں جہاں مردوں کی ہمت جواب دی جاتی اور وہ پسپائی اختیار کرنے لگتے، ہارنے لگتے، تو عرب عورتیں جو فوج کے ساتھ میدان جنگ میں آتی تھیں اپنے بال بکھیر لیتیں، گریبان چاک کر لیتیں اور تقریباً نیم اریاں، اردھنگر، آدھی ننگی ہو کر کی حالت میں اپنے دشمن کی طرف دوڑنا شروع کر دیتیں تاکہ اپنے مردوں کو غیرت دلائیں اور انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر اکسائیں۔ اس دن احد کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ قریش کی عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے مرد مسلمانوں کے ہاتھوں ہزیمت، شکست، ہار اور پراجے اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے امرا القمہ نامی بلند قامت عورت کی سرکردگی میں اپنے بال بکھرا لیے اور اپنے کپڑے کچھ اس طریقے سے پھاڑ دیے کہ انہیں تقریباً اریاں کہا جا سکتا تھا۔ امرا القمہ نے قریش کے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی، کیا ہوئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری حمیت، لجہ، شرم؟ اگر تم گنتی کے چند مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو بھاگنے سے بہتر یہ ہے کہ مقابلہ کرو اور یہاں میدان جنگ میں عزت سے مر جاؤ، کیونکہ جو شخص میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے اس پر انگلی نہیں اڑتی، کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر چکا ہوتا ہے اور کوئی اسے ملامت نہیں کرتا اور کہ تو نے فتح کی حاصل کیوں نہیں کی۔ لیکن جو مرد اپنی جان کے خوف سے اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے سے بھاگ نکلے تو اسے چوڑیاں
پہن کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے اور عورتوں کی طرح بچے سنبھالنے اور کھانا پکانے کی مشق کرنی چاہیے۔ اے بزدلوں، تم جاؤ، گھروں میں بیٹھو اور گھر بار سنبھالو، ہم تمہاری جگہ میدان جنگ میں جا کر لڑتی ہیں۔ اسلامی تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس دن مسلمانوں نے قریش کے 9 علمبرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جو سب کے سب قبیلہ عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے۔ جب کفار کا آخری علمبردار زمین پر گرا تو امرا القمہ نے جھک کر اس کا پرچم اٹھایا اور اس کی تلوار تھام کر مسلمانوں پر جھپٹ پڑی۔ قریش کے مردوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی غیرت جوش میں آ گئی اور وہ بھی پلٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ لشکر مکہ کا حملہ مسلمانوں کے لیے غیر توقع تھا، کیونکہ یہ ایسا تھا کہ انہیں امید ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بت پرستوں کو شکست فاش ہو چکی ہے اور وہ خود فتح حاصل کر چکے ہیں۔ لہٰذا جب مسلمانوں پر حملہ ہوا تو وہ منظم صفوں میں نہیں تھے، بلکہ مال غنیمت حاصل کرنے کی دوڑ میں اپنی صفیں توڑ چکے تھے۔ تاہم انہوں نے قریش کا حملہ کرتے دیکھا تو چاہا کہ پھر سے صفیں بنا لے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور جلد ہی بے ترتیبی اور افراتفری کا شکار ہو گئے۔ دوسری طرف خالد بن ولید نے، جو اپنے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ دور کھڑا میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا اور اس وقت تک میدان جنگ میں داخل نہیں ہوا تھا، جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی صفیں تتر بتر ہو چکی ہیں اور قریش کے سپاہی بھی عورتوں کے غیرت دلانے پر بھاگنے کی بجائے مقابلہ کرنے لگے ہیں اور مسلمان سپاہی بھی ایک منظم اور متحد فوج کے بجائے انفرادی طور پر لڑ رہے ہیں، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور گھاٹی سے گزر کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔